یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو ریل گاڑی میں بیٹھے مسافروں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ روزانہ اپنی قسمت آزمانے نکلتا، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن جب حسب معمول بھیک مانگ رہا تھا تو اس کی نظر ایک سوٹ پہنے لمبے قد کے آدمی پر پڑی۔ بھکاری نے سوچا کہ یہ آدمی بہت امیر لگتا ہے، شاید ہی اچھے پیسے دے دے۔ وہ جلدی سے اس شخص کے قریب گیا اور بھیک مانگنے لگا۔ اس شخص نے غور سے بھکاری کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، تم ہمیشہ بھیک مانگتے رہتے ہو، کیا کبھی کسی کو کچھ دیا بھی ہے؟ بھکاری حیران رہ گیا۔ وہ بولا، میں تو ایک بھکاری ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لمبے آدمی نے جواب دیا، جب تم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو تمہیں مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور لین دین میں یقین رکھتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ ہو تو میں بدلے میں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ٹرین میں بیٹھا اور چلا گیا، لیکن اس کی کہی گئی بات بھکاری کے دل میں گھر کر گئی۔ بھکاری سارا دن اس بات پر غور کرتا رہا۔ اسے لگا شاید یہی وجہ ہے کہ اسے زیادہ بھیک نہیں ملتی، کیونکہ وہ دوسروں کو کچھ دینے کے قابل ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میں خود ایک بھکاری ہوں، میں دے کیا سکتا ہوں؟ 2 دن تک وہ کشمکش میں رہا۔ پھر اس کی نظر اسٹیشن کے قریب خوبصورت کھلے پھولوں پر پڑی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں لوگوں کو بھیک کے بدلے کچھ پھول دے دیا کروں۔ یہ خیال اسے اچھا لگا۔ اس نے کچھ تازہ پھول توڑے اور ٹرین میں بھیک مانگنے چلا گیا۔ اب جب کوئی اسے پیسے دیتا تو وہ بدلے میں ایک خوبصورت پھول دے دیتا۔ لوگ خوشی سے وہ پھول اپنے پاس رکھ لیتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے زیادہ بھیک دینا شروع کر دی۔ وہ اسٹیشن سے زیادہ پھول اکٹھے کر لیتا اور جب تک اس کے پاس پھول ہوتے لوگ بھی کھلے دل سے پیسے دے دیتے۔ لیکن جب پھول ختم ہو جاتے تو بھیک بھی نہیں ملتی۔ ایک دن وہی لمبا آدمی پھر سے ٹرین میں نظر آیا۔ بھکاری فوراً اس کے پاس پہنچا اور بولا، آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے، اگر آپ مجھے بھیک دیں گے تو بدلے میں آپ کو کچھ پھول دے دوں گا۔ وہ شخص مسکرایا، کچھ پیسے نکالے اور بھکاری کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بھکاری نے خوشی سے اسے پھول دے دیا۔ واہ، اب تم میرے جیسے تاجر بن گئے ہو، اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا اور ٹرین سے اتر گیا۔ وہ الفاظ ایک بار پھر بھکاری کے دل میں اتر گئے۔ اب وہ سوچنے لگا، واقعی میں ایک بھکاری نہیں بلکہ ایک تاجر ہوں۔ اسے لگا کہ اسے کامیابی کی وہ چابی مل گئی ہے جو اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ وہ پرجوش انداز میں آسمان کو دیکھ کر چلایا، میں بھکاری نہیں ہوں، میں ایک تاجر ہوں۔ اگلے دن وہ اسٹیشن پر نظر نہیں آیا۔ 6 ماہ بعد اسی اسٹیشن پر 2 سوٹ پہنے آدمی سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ دوسرا آدمی بولا، نہیں، شاید ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ پہلا شخص مسکرا کر بولا، ہم پہلی بار نہیں بلکہ تیسری بار مل رہے ہیں۔ میں وہی بھکاری ہوں جسے آپ نے پہلے بھیک دینے سے انکار کر دیا تھا اور دوسری بار جس سے آپ نے پھول خریدے تھے۔ دوسرا آدمی حیران رہ گیا، واہ، واقعی؟ لیکن آج تم یہ سوٹ پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ اب تم کیا کر رہے ہو؟ پہلا شخص فخر سے بولا، آج میں پھولوں کا سب سے بڑا تاجر ہوں۔ میں نے جو پیسے ٹرین میں کمائے تھے ان سے مزید پھول خریدے اور کاروبار شروع کیا۔ یہاں کے لوگ پھولوں کے دیوانے ہیں اور یہی میری کامیابی کی وجہ بنی۔ دوستوں، سوچ بدلو، زندگی بدلے گی۔ اس کہانی میں وہ لمبا آدمی لین دین کے اصول جانتا تھا اور دنیا کے بڑے تاجروں نے بھی یہی اصول اپنا کر اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ بدلیں تو سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم خود کو چھوٹا سمجھیں گے تو ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے۔ بڑا بننے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہوگا۔ یہی فرق ہے ایک بھکاری اور ایک تاجر میں۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، سلام پہنچے۔